اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان اور خصوصاً مسلمان کے لیے اس کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو بیان کیا ہے کہ انسان مسلمان کو مرنے کے بعد اللہ کی رضا اور پھر اس کے بعد اسے جنت مل جائے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت بنایا ہے اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین نعمت ہمارے سامنے آ جائے، دنیا کی اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ چیز انسان کے سامنے آ جائے، لیکن آخرت اور جنت کی نعمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جنت وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی بھی عمدہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر جنت کے انعامات کو بیان کیا گیا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ تم ذرا جا کر جنت کو دیکھ آؤ، میں نے جنت کو کیسے تیار کیا ہے اور جنت میں کیا کیا نعمتیں میں جنت والوں کے لیے میں نے تیار کی ہے، ذرا دیکھ لو۔ جبریل امین جاتے ہیں، جنت کا نظارہ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ تو نے کیا کیا چیزیں وہاں رکھی ہیں، جو بھی اس جنت کے متعلق سنے گا وہ ضرور اس کے اندر جانے کی خواہش کرے گا، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت کے متعلق یہ سب سن کر کے اپنے دل کے اندر جنت میں جانے کی تمنا اور تڑپ اور آرزو نہ پیدا کر لے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب دوبارہ جاؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لو، اس کو جو ہے باڑ بنا دو، اندر جانے کے لیے وہ سب ناپسندیدہ کام کر کے اندر جانا چاہیے۔ جبریل امین دوبارہ آئے، دیکھا جنت میں داخلے کے لیے جو راستے بنے ہوئے ہیں ہر راستے پر ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ سے آ کر کہنے لگے اللہ تو نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، انسان کی خواہشات سے تو نے اس کو نہیں گھیرا۔ پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اب جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین دوزخ دیکھنے جاتے ہیں اور پھر آ کر جو بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ایک دوسرے پر جو ہے ایک کے اوپر ایک کیا ہے، ہر تکلیف ایک سے بڑھ کر ایک، ہر مصیبت ایک سے بڑھ کر ایک۔ فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، ایک دوسرے پر جنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تکلیف میں، عذاب میں۔ وہاں کے عذابات اللہ نے ایسے رکھے ہیں، اے اللہ جو بھی جہنم کے متعلق دوزخ کے متعلق سنے گا ان میں سے کوئی دوزخ میں جانے کی سوچے گا بھی نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے جنت کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا۔ مطلب یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کا کہ جو جنت میں جانے کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے جنت کی نعمتوں کو سننے کے بعد، اس کو دنیا کے اندر اپنے لیے تکلیف اور ناپسندیدہ کاموں کو کرنا پڑے گا۔ جو اس کے دل پر تکلیف والے کام ہوں گے، جو مشقت والے کام ہوں گے، جس کو کرنا دل نہیں چاہے گا اس کام کو کرنا پڑے گا۔ دل چاہے گا حرام سے رکنا پڑے گا تب جنت میں جائے گا۔ دل چاہے گا اطاعت و بندگی پر قائم رہے، تکلیف آئے گی، ناپسند ہوگا، لیکن اطاعت و بندگی پر قائم رہنا ہوگا۔
دل چاہے گا کہ عبادت کے اندر سستی و کاہلی کی جائے، لیکن اس کو اپنی عبادت کے اندر سستی و کاہلی کو چھوڑ کر ناپسندیدہ اس کے لیے پسند نہیں ہے اس ناپسند کام کو، کہ سستی اور کاہلی اس کو چھوڑ کر کے عبادت کے اندر لگا رہنا ہوگا۔ دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ غلطی کرنے والے کو معاف نہ کیا جائے، لیکن دل کی خواہش کے خلاف اس کو غلطی کرنے والے کو معاف کر کے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ دل کے اندر بڑی خواہش ہوگی کہ فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھیں، اتنی پیاری نیند اور اس قدر جو ہے آرام دہ مکیف ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ آرام کرے، لیکن دل کی خواہش کو توڑ کر کے نماز میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے وہ اعمال جس کو کرنے کو انسان کا دل گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف جا کر کے جو دل میں آ رہا ہے وہ نہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کو پورا کرنے کے مقصد سے وہ جو جائے گا، اور پھر ان کاموں کو جو خواہشات نفسانی کے خلاف ہیں اس کو کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ جو خواہشات شریعت کے تابع ہیں، شریعت کے حدود و دائرے کے اندر ہے، اس کو کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ جو خواہشات شریعت سے متصادم ہیں، اللہ کے حکم سے ٹکرا رہے ہیں، ان کاموں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، عبادات کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو یا کسی اور لائن سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور ناپسند کیا ہے، ان کاموں سے بچنا اس کے لیے، اور جن کاموں کو کرنے میں اطاعت و بندگی کے، جن کاموں کے کرنے میں اس کو دشواری و تکلیف ہوتی ہو، ان کاموں کو کرتے ہوئے اس کو جنت میں جانا ہے۔ اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی طرح سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، خواہشات نفسانی کی پابندی کرے، جو دل میں آیا کر لیا، جو خواہش میں آیا کر لیا، جو من میں آیا کر لیا، نہیں، اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکموں کے تابع بنانا ہوگا۔ اپنے کو اگر خواہشات کا پابند بنایا تو اس کے لیے دوزخ کا راستہ اللہ نے تیار کیا ہے، اور اگر اس نے اپنی خواہشات کو شریعت کے حکموں کے پابند کیا اور شریعت کے حکموں کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو اللہ نے ایسوں کے لیے جنت کا راستہ تیار کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جن کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ پورے وثوق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پورے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنا، پھر نماز کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے، غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ صرف حرام کام نہیں بتلایا، غیر ضروری کام، جس کام کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، اس کام سے اجتناب کرنے والے مومن جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی پاک دامنی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، ہاں اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی گھر والیوں سے پوری کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ جو اس سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا فاولئک هم العادون، وہ اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف اور کتنے آسان اور کتنے بھلے انداز میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضرات صحابہ نے سوال کیا من یابا یا رسول اللہ، کون انکار کر سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ،
جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اس نے انکار کیا۔ تو جو انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا، شریعت زندگی گزارنے والا، وہ انکار کرنے والا ہے، اس کے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے حکموں کے مطابق، شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت میں جانا یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے حکموں کے مطابق مرتے دم تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔